الحمد لله رب العالمين. ایک بہت بڑا گائنی کا انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہیں، اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، میڈیکل کالجوں میں پڑھی بھی جاتی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اتنی پی ایچ ڈی کی ہے میں نے، لیکن مجھے علقہ کا معنی سمجھ نہیں آتا تھا. جب ایک عالم دین نے مجھے سمجھایا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ رحم میں قرار پکڑتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے جمے ہوئے خون کا لتھڑا، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ہیکل تیار ہوتا ہے، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، اور یہ 40 دن کے وقفے سے ہوتا ہے. کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ بھئی ان کے پیغمبر کو اتنی باریک باتوں کا کیسے پتہ چلا. وہ ڈاکٹر تھے. جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، مکے میں کوئی لیبارٹری تھی، کوئی کالج تھا، کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی ریسرچ سینٹر تھا؟ پتہ لگا کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو ایک ایسی وادی تھی جو آبادی نہیں تھی، جہاں پھل نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، دانا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں میں اسی پہ ریسرچ کرتا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب. ایسی میرا بھائی ایک بات نہیں کئی باتیں. سائنس اور قرآن کے نام پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو قرآن نے کہا تھا وہ حق ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی مسئلے.